ليلۃ القدر کی فضیلت۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں ليلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ حدیث کی روشنی میں ليلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، ليلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ شب قدر کی عبادات و اعمال۔ شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمگین ہوئے کہ میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی جو پہلے لوگ طویل عمر کی وجہ سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ليلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل و وسائل۔ قرآن کی روشنی میں ليلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ليلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ليلۃ القدر کی فضیلت۔ ليلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث کی کتب میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ليلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ليلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی خوشخبری بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ انسان دنیا کی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے جو ثواب میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو پھر ایسی بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس عظیم موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ليلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ ليلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ليلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ليلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے خاص انعام ہے جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث میں مبارکہ سے بھی
اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں سے ہے، لہٰذا اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھ کو معاف کر فرما۔ شب قدر کی عبادت و اعمال۔ شب قدر کی عبادات و اعمال کے بارے میں عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد انفرادی طور پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تلاوت و تسبیح، صلاۃ و تسبیح، ذکر و دعا، تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نماز نفل کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد 27 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد استغفار کریں، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ نماز نفل کی 2 رکعتیں پڑھیں، دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ نماز نفل کی 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 50 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر ایک بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا الہ العالمین۔